انما انا بشر مثلکم، پکی بات ہے میں بشر ہوں مثلکم، تم جیسا، لکھا ہوا ہے جنس میں، میں حقیقت کے لحاظ سے تو بشر ہوں تم جیسا۔ اب تم جیسا ہونے کا کیا مطلب؟ تمہارے والدین میرے والدین، تمہاری اولاد، رشتہ دار، قوم قبیلہ وغیرہ، میرے رشتہ دار، قوم قبیلہ برادری وغیرہ، تمہیں کھانے پینے کی ضرورت، مجھے کھانے پینے کی ضرورت، تمہارے اوپر خوشی غم، اسی طرح میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ تو ہو گئی یہ بات، جنس کے لحاظ سے میں بشر ہوں، اور آگے شان اور مقام فرمایا یوحا الی انما الہکم الہ واحد، نیچے لکھا ہے اے لا ادعی الاحاطہ بکلماتہ جل والا، اللہ کی معلومات کا احاطہ کرنے کا میں دعویٰ نہیں کرتا، میں تو بشر ہوں تم جیسا۔ یوحا معمولی بشر نہ، میری طرف دیکھیں، کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اب انما انا بشر مثلکم پر ایک لفظ لکھنا ہے حقیقت، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ بشر، اور یوحا الیہ کے اوپر نیچے لکھو فضیلت، میں پیغمبر ہوں تم امتی ہو، سارے امتی مل جائیں پیغمبر کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوحا الیہ وحی کی جا رہی ہے میری طرف، لکھا ہے من تلک الکلمات، ان کلمات کی وحی کی جا رہی ہے۔ کون سے کلمات؟ انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، تمہارا معبود ہے ایک۔ ہونا ایک جملہ چھوٹا سا لکھوانا ہے، انما الہکم کے ساتھ بالکل نہ سامنے جملہ لکھ لو، اس مسئلے کا ذکر جو شبہات کی وجہ بنا، جو شبہات کی، کس مسئلے کی وجہ سے شبہات پیش کیے گئے تھے؟ اسی مسئلے کی وجہ سے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کہا وہ باقی نہیں ہے، کہا نہیں۔ انما الہکم الہ واحد۔ اب میری طرف دیکھیں، چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، یہ کہتے ہیں جی انما، یہ ما نافیہ ہے، پکی بات ہے میں بشر نہیں ہوں، ما انا میں نہیں ہوں بشر، میں بشر۔ ہم نے کہا اگر یہاں ما نافیہ ہے نا انما میں، پکی بات ہے نہیں ہوں میں بشر، تو آگے بھی انما میں ما نافیہ بناؤ نا، تمہارا الہ ایک الہ نہیں ہے، پھر وہاں کیوں نہیں؟ اچھا، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ نہیں، وہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ فرما دینا میں بشر ہوں، ہمیں تو کہنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال تو سنو، اللہ نے فرمایا کل میرے پیغمبر آپ کہہ دو میں بشر ہوں، ہمیں تو کہنے کا حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا کل هو اللہ احد، میرے پیغمبر آپ کہہ دیں اللہ کہ ہمیں ایک کہنے کا حکم نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ما ہوا جوابکم فہو جواب ہونا، جواب دو پھر اس کا۔ ہاں ایسے بس کیا کر، ایک محسوس اور معقول کی بھی گفتگو ہے، ایک جملہ سن لو، اگر لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، ایک دو لفظ آپ کو لکھوا دوں، دو چیزیں اوپر لکھ لینا اسی حاشیے پر، یہ جو کل انما انا والا ہے نا لکیر لگا کر، دو چیزیں، نمبر ایک محسوس، نمبر دو معقول۔ محسوس کے ساتھ لکھ لیں بشریت، معقول کے ساتھ لکھ لیں نبوت۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر یہ دو لفظ لکھ لینا آپ، بیٹا نیچے نہ دیکھو میری طرف دیکھو، میں سمجھا دوں آپ کو، بعد میں لکھ لینا۔ ایک یہ گلاس ہے، یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے محسوس، ایک چیز ہوتی ہے معقول جو عقل سے سمجھ آئے۔ بشریت یہ محسوس چیز ہے، سمجھنا میری طرف دیکھنا بڑے علماء، بشریت محسوس، پیغمبر ہے، اس کی اولاد ہے، والدین ہیں، باپ ہے، دادا ہے، رشتہ دار ہیں وغیرہ، یہ محسوس ہونے والی چیز ہے، سامنے پتہ چل رہا ہے۔ اور نبوت معقول چیز ہے، عقل سے سمجھ آتی ہے۔ نبوت ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ بندہ آنکھوں سے دیکھ لے، یہ معقول ہے، عقل سے سمجھ آتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین تھے نا، انہوں نے محسوس کو تسلیم کیا،
سمجھنا، بشریت کو تسلیم کیا، سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن نبوت معقول کو تسلیم نہیں کیا۔ اور آج کل کے مشرکین نے معقول کو تو تسلیم کیا، نبوت جو عقل سے سمجھ آ رہی ہے اس کو تو تسلیم کیا، لیکن جو محسوس بشریت ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ ان کی کم عقلی ہے۔ محسوس چیز جو ہے یہ سامنے ایک بھئی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، رشتہ دار ہیں، یہ والدین ہیں، محسوس چیز اس کا انکار کر دیا۔ جو چیز عقل سے معلوم ہو رہی ہے آج کے مشرکین کو عقل والی چیز مان لی، ایک چیز سامنے ظاہر بار ہے اس کا انکار کر دیا۔ آخر دعوانا